ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا نامدار سید الاولین والآخرین سردار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی، اور اگر اسلام میں کسی شخصیت کے یوم پیدائش یا یوم وفات منانے کا کوئی تصور ہوتا تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت سے زیادہ کوئی اور دن اس کا مستحق نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ دن تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر بھیجا، اور وہ ذات اقدس اس دنیا میں تشریف لائی جس کو ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد کہا جائے تو غلط نہیں ہو۔ یعنی واقعتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس کائنات کی تخلیق کا مقصد تھی۔ اگر آپ دنیا میں تشریف لانے والے نہ ہوتے تو اللہ یہ کائنات ہی پیدا نہ کرتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ ہوائیں ہوتی، نہ یہ بادل ہوتے، نہ سمندر ہوتے، نہ یہ دریا ہوتے۔ اور اقبال مرحوم نے اس بات کو بڑی بلاغت کے ساتھ کہا ہے کہ ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ہونا یہ نام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو در حقیقت یہ کوئی مبالغہ نہیں، حقیقت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ لہذا جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ دن یقیناً اس کائنات کا سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ سعادت والا دن تھا، سب سے زیادہ مبارک دن تھا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو اگر اسلام میں کسی کے یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی اس بات کا حقدار نہیں تھا کہ اس دن کو ایک عید کا دن بنایا جائے، اس کو ایک جشن کا دن بنایا جائے۔ لیکن جو دین لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جس دین کی آپ نے ہمیں تعلیم و تبلیغ فرمائی، وہ دنیا سے نرالا دین ہے، وہ سارے مذہبوں سے نرالا مذہب ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ رسمی طور پر دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی کا یوم پیدائش منا لو، کسی کا یوم وفات منا لو، اس کے اوپر جشن کر لو، اس کی یاد میں چراغاں کر لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو پیغام وہ لے کر تشریف لائے تھے، جو تعلیم انہوں نے دی تھی اور جو ہدایات انہوں نے عطا فرمائی تھی، ان پر کتنا عمل کرتا۔ ہمارا سارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رسمی طور پر دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا، رسمی طور پر کوئی کارروائی کر دینے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس روح کو دیکھو، اس پیغام کو دیکھو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے یہ حقیقت اس طرح اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ کچھ ہو جائے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کو نہیں چھوڑیں گے۔
آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کام کے لیے، چنانچہ ان کا ہر روز کوئی دن خالی نہیں تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا بیان نہ ہو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ ہو۔ ان کا ہر لمحہ وہ اتباع سنت میں گزر رہا تھا، لہذا ان کو کوئی رسمی کارروائیاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ رسمی کارروائی کر کے کوئی دن منائے اور اس میں جلسے کریں اور اس میں خوشیاں منا کے چراغاں کریں۔ ان کے دل میں چراغاں ہو رہا تھا، ان کے دل میں تقویٰ کا چراغ روشن تھے، ان کے دل میں اتباع سنت کے چراغ روشن تھے، لہذا ان کو رسمی کارروائیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے بعد میں اور اپنے آپ سے پہلے اپنے واسطے سے آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے بڑا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کے لیے انتخاب فرمایا۔ اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں خاص طور پر جگہ جگہ، گلی گلی، محلے محلے محفلیں منعقد ہوتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی کا بیان بھی ہوتا ہے، جلسے بھی ہوتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں لوگ، اور نہ جانے کیا کچھ عید میلاد النبی کے نام پر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کب سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان رسمی کارروائیوں کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ اتنے جلسے ہو گئے، اتنی تقریریں ہو گئی، اتنی محفلیں منعقد ہو گئی، اتنی نعتیں پڑھی گئی، اتنے درود و سلام ہوئے، الحمدللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف کو بھیج دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان کارروائیوں سے پہلے ہم کسی سنت سے محروم تھے اور اب ان کارروائیوں کے بعد کسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی؟ اگر اس سوال کا جواب ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں تو بظاہر اکثر و بیشتر اس کا جواب نفی ہی میں ملے گا۔ جس ٹھپ پر زندگی پہلے چل رہی تھی اب بھی چلتی ہے، پہیا جس طرح گھوم رہا تھا اب بھی گھوم رہا ہے۔ پہلے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی فکر نہیں تھی اب بھی نہیں، تو بتائیے کہ آیا اس بات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میری امت کے لوگوں نے میری تعریفیں تو بہت کر دی، لیکن کیا میں جس کام کے لیے آیا تھا اور جو پیغام میں لے کر آیا تھا، جو سنتیں میں نے وضع کی تھی، ان کے اوپر عمل میں کیا صورتحال پیدا ہے، اس پر عمل کی طرف دھیان نہیں، تو کیا اس سے خوشی ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، اگر واقعتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تو کم از کم اس مہینے میں اتنا جائزہ لے لو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں اور کون سے پہ عمل نہیں کرتے، جس پر نہیں کرتے اس کے اوپر اب کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ در حقیقت اسی آیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے لکھی گئی جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، یہ بہترین نمونہ ہے۔ وہ نمونہ کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کیا کیا اعمال ہے جو سنت کا تقاضا ہے، ان کی فہرست جمع کر دی اس کتاب میں۔ آسان الفاظ میں ہے، کوئی اس کو پڑھنے میں دشواری نہیں ہے، اس کو ہر مسلمان اپنے سامنے رکھ لے اور اس کو رکھ کر جائزہ لے اپنا کہ میری زندگی کے اندر ان میں سے کون سی سنت ایسی ہے جس پر الحمدللہ میں پہلے سے ہی عمل کرتا ہوں۔ اگر پہلے سے عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کی توفیق عطا فرمائی، اور کون سی سنت ایسی ہے کہ جس پر ابھی تک میں عمل نہیں کرتا
اس پر عمل کرنے کی آج سے آغاز کرتے ہیں. تب تو بھائی ٹھیک ہے کہ بھائی ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی. لیکن اگر جھنڈے لہرا دیے اور چراغ روشن کر دیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہیں بنا لی اور بنا کر گنبد کھڑے کر لیے اور جلوس نکال لیا اور جلسے کر لیے, تو محض اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس کی روح کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.